السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وفیت سے ہوں گے۔ حکومت پاکستان کا انٹرنیٹ کنٹرول کرنے کی کوششوں نے آئی ٹی انڈسٹری کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ دوستو اسی پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، آپ نے جڑے رہنا ہے میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ سافٹ ویئر ماہرین کاروبار اور سرمایہ ملک سے فرار ہو رہا ہے، چیئرمین نیشنل بزنس گروپ کا انکشاف۔ جی دوستو، چیئرمین نیشنل بزنس گروپ نے انکشاف کیا کہ حکومت کے انٹرنیٹ کنٹرول کرنے کی کوششوں نے آئی ٹی انڈسٹری کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ سافٹ ویئر ماہرین کاروبار اور سرمایہ ملک سے فرار ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایف پی سی آئی پالیسی ایڈوائزری بورڈ اور نیشنل بزنس گروپ پاکستان کے چیئرمین میاں زاہد حسن نے ملک میں انٹرنیٹ سروس کے معطل آنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اپنے رد عمل میں کہا کہ حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کی وجہ سے آئی ٹی انڈسٹری اور آن لائن کاروبار کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ بڑی تعداد میں کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ فری لانسر کا روزگار تو ختم ہی ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرنے والی کمپنیاں بڑی تعداد میں ملک سے فرار ہو رہی ہیں، جبکہ دیگر ممالک میں بھی پاکستان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے اور پاکستانی کمپنیاں اور فری لانسر کا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ کہیں دیگر ممالک نے بھی انٹرنیٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، مگر پاکستان میں ایسا کرنے والے نااہل ہیں، جس سے معیشت کا بیڑا مزید غرق ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستانی سافٹ ویئر کمپنیوں کی پسندیدہ منزل دبئی ہے، جہاں بجلی سستی ہے، کاروباری ماحول سازگار ہے، ادائیگیوں کا نظام بہتر ہے۔ دبئی جیسے ماحول کو چھوڑ کر پاکستان میں کاروبار کرنے والی کمپنیوں کو بہتر مہارت دینے کے بجائے ان کا گلا گھونٹنا سمجھ سے بہتر ہے۔ جبکہ پاکستان بزنس کونسل نے بھی ملک میں انٹرنیٹ فائر وال کی تنصیب کی وجہ سے پیدا ہونے والے انٹرنیٹ سروس کے تعطل کے حوالے سے تشویشناک انکشاف کیے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کو انہوں نے بتایا کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے فائر وال کی تنصیب سے ملک میں بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کی بندش یا سست رفتار کے باعث اپنا دفتر پاکستان سے منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، جبکہ بیشتر کمپنیاں ایسا کر بھی چکی ہیں۔ ہم بجلی کی پیداوار میں کیپیسٹی لاگت ادا کرنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری اور برآمدات اور ٹیکس ریونیو کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اب ہمیں فائر وال کے ناقص نفاذ کی وجہ سے ابھرتے ہوئے سافٹ ویئر سیکٹر میں بھی بیکار کیپیسٹی کے خطرے کا سامنا ہے۔ اگر سیکیورٹی کے لیے فائر وال ضروری بھی ہو تو پہلے ٹرائل کر کے ہزاروں فری لانسر سافٹ ویئر ڈیولپرز کے ذریعے معاش کو بچایا جا سکتا تھا اور آئی ٹی سے متعلق سروسز کے لیے قابل اعتماد سپلائرز کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے سے بھی بچایا جا سکتا تھا۔ دوستو، پاکستان بزنس کونسل نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ نظر ثانی کرے اور صحیح فائر وال حاصل کریں یا روزگار اور برآمدات پر غیر ضروری اثر ڈالے بغیر اس کا اطلاق کرنا سیکھیں۔ دوسری جانب ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ سرفنگ میں رکاوٹ سے آن لائن کاروبار سیکٹر شدید متاثر ہونے لگا ہے۔ فائبر اور ایمیزون پر کام کرنے والوں کے کلائنٹس ہارڈر سے ہاتھ کھینچنے لگے ہیں۔ ای کامرس سیکٹر کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوستو، اسی پہ چیئرمین پی ٹی اے کی طرف سے ایک اور رپورٹ مضحکہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا کہ سب میرین کیبل میں خرابی کے باعث ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی آئی ہے۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی سی ایل کے صدر کی عدم شرکت پر چیئرمین کا اظہار برمی فائر وال لگا ہے یا نہیں۔ کمیٹی ممبران کے سوالات پر حکام تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے۔ دوستو، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کے چیئرمین میجر جنرل حفیظ الرحمان نے سب میرین کیبل کی خرابی کو حالیہ دنوں کے دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ قرار دیا ہے۔ تاہم پی ٹی اے کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ انٹرنیشنل کیبل کس مقام پر خراب ہوئی ہے اور اتنے دنوں تک صارفین کو اس سے آگاہ کیوں نہیں کیا گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیٹ سرفنگ میں رکاوٹ سے آن لائن کاروبار سیکٹر بری طرح متاثر ہے اور انکشاف ہوا ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کو یومیہ 4 کروڑ آئی ٹی برآمدات کو 13 ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ آئی ٹی ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش سے بڑا معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ آن لائن بزنس اونر کے مطابق جہاں 5 سے 6 گھنٹے کام کرنے تھے، اب 10 گھنٹے کام کرنا پڑ رہی ہے۔ آئی ٹی پروفیشنل کے مطابق بیرون ملک بیٹھا بزنس مین ہم پر اعتماد نہیں کر رہا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروس کی سست رفتاری اور تعطل کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال تشویشناک شکل اختیار کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ سروس کے تعطل کی وجہ سے ای کامرس کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جانے لگی ہیں۔ انٹرنیٹ سوشل میڈیا ہیب سست ہونے سے بزنس متاثر ہونے لگا۔ آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ میں 3 ارب ڈالر نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس حوالے سے جمعرات کے روز ہونے والے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے اجلاس کے دوران اہم انکشافات بھی ہوئے۔ سینیٹر پرویز شاہ محمد زئی خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں سینٹ کمیٹی نے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی حالیہ رکاوٹوں کے مسئلے پر غور کیا، جو ای کامرس چلانے والے افراد کے لیے حقیقی وقت میں رکاوٹوں کا باعث بن رہی ہے۔ اجلاس کے دوران سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ ملک کو پہلے ہی معاشی بحران کا سامنا ہے اور اگر انٹرنیٹ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ملک کو آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں 3 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔
इंटरनेट सुस्त होने की वजह से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। बहुत सी ई कॉमर्स कंपनियां छोड़कर जा रही हैं। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की सेक्रेटरी आशिया हामिर चौधरी ने वजाहत की कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन का कोई मसला नहीं है, ताम मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाले मोबाइल ऑपरेटर को रुकावटों का सामना है। दोस्तों, दूसरी जनब पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस के तहत तलवार पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि IT कंपनियों का बड़े पैमाने पर मुल्क से इखराज का खदशा जाहिर कर दिया गया है। फायरवॉल के अजलत में नफाज संगीन नताइज बरामद हुए। तरक्की करती हुई IT इंडस्ट्री को बदतरीन तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट मुनक़ता होने से इब्तदाई तौर पर $300 मिलियन का नुकसान हुआ है। दोस्तों, उनका मजीद ये भी कहना था कि अगर इंटरनेट सर्विस बहाल न की गई तो मजीद नुकसान के खदशात अभी बाकी हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।